قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو اسباب کا ذکر کیا ہے، دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کو برباد بھی کر سکتی ہیں اور انسان کو کامیاب بھی کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے، اور اس ساری عبادات کی روح دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وجود میں ایک چیز ایسی ہے اگر تو وہ ٹھیک ہو جائے تو تمہارا سارا جسم ٹھیک، اور اگر وہ چیز خراب ہو جائے، فساد ہو جائے، تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ ایک چیز تمہارے وجود کے اندر ایسی ہے اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب، وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک، اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ دل، قربانی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، قربانی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے کہ اندر سے دل راضی ہے یا نہیں۔ اس عید کو بعض لوگ کہتے ہیں عید الضحیٰ، بعض کہتے ہیں عید الاضحیٰ، اصل ہے عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ نہیں کہنا یا عید الضحیٰ نہیں کہنا۔ عید الاضحیٰ، عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت۔ اس کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ قربان کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے رستے میں قربانی پیش کرنا۔ قربانی کوئی بھی ہونا اس میں کچھ تکلیف ہے، کچھ درد ہے اس کے اندر۔ چاہے آپ جہاد میں جا رہے ہیں اس میں تکلیف ہے، آپ تبلیغ میں جا رہے ہیں اس میں تکلیف ہے، آپ نے بستر اٹھانا ہے، آپ نے اپنا سامان اٹھانا ہے، گھر بار چھوڑنا ہے، جانور ذبح کر رہے ہیں اس میں بھی تکلیف ہے، خیرات کر رہے ہیں اس میں بھی تکلیف ہے۔ تو تکلیف اور درد کے ساتھ لفظ عید آ گیا، یعنی خوشی اور درد۔ بظاہر بنتا نہیں یہ لفظ کہ خوشی ہے اور درد ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے درد کو خوشی۔ یا بندہ خوشی میں ہوگا یا بندہ غم میں ہوگا، یہاں غم اور خوشی اکٹھے ہو گئے۔ عید قربان، قربان بھی کرنا ہے جانور، پیسے بھی لگانے ہیں، مشقت بھی اٹھانی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ خوشی کا دن ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تنگ ہو کر، غمگین ہو کر قربانی نہ کر، قربانی بھی کر اور خوشی سے کر، تب تیری قربانی قبول ہوگی کہ میں یہ درد سہ رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرکز تجلیات انسانی جسم میں دل پر پڑتی ہیں، دل سے فیصلے ہوتے ہیں، اور اولیاء اور صوفی حضرات تصوف کی پہلی سیڑھی قلب کا صحیح ہونا بتاتے ہیں، یعنی یہ دل ٹھیک ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، دل ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ تو اس دل کے اندر دو چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک مال کی محبت اور ایک اولاد کی محبت۔ مال کی محبت بھی بڑی شدید ہوتی ہے اور اولاد کی محبت بھی بڑی شدید ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ محتاط رہنا،
اور عام طور پر بندہ مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یا اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کبھی اولاد کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے اور کبھی دکان کی وجہ سے۔ لا تلہکم، اگر اس اولاد اور مال کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے غافل ہوگے، تم ہلاک ہوگے، برباد ہوگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کی محبت یا اولاد کی محبت اسلام میں منع ہے، منع نہیں ہے، لیکن ایک حد ہے شریعت کی کہ اس سے آگے نکل کے نہ اولاد سے محبت کرنی ہے، نہ اس سے آگے نکل کے مال سے محبت کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تیرے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، مال اور اولاد۔ کبھی مال دھکا دے کے جہنم میں ڈال دیتا ہے، کبھی اولاد دھکا دے کے بندے کو جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ مال کے لیے بندہ غلط کام کرتا ہے، اولاد کے لیے بندہ غلط کام کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تو نے ایسا کر لیا کہ ان کی وجہ سے ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس وقت تم خسارے میں ہو، اس وقت تم نقصان میں ہو، خسارے میں ہو۔ بندے کے نقصان کے بارے میں جب بات کی تو اللہ تعالیٰ نے دو لفظ بولے ہیں قرآن پاک کے اندر، ایک نقصان کا لفظ بولا ہے، ایک خسارے کا لفظ بولا ہے۔ بعض جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نقصان ہو گیا، بعض اللہ فرماتے ہیں خسارے میں چلا گیا۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تمہیں آزماتا ہے کبھی بھوک کی وجہ سے، کبھی خوف کی وجہ سے، اور کبھی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے کم ہونے کی وجہ سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہاں خسارے کا لفظ بولا، وہاں نقصان کا لفظ بولا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسانیت خسارے میں، یہاں بھی خسارے کا لفظ بولا۔ نقصان اور خسارہ یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ نقصان وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے، اس میں 90% نقصان ہو گیا، 10% بچ گیا، 50% نقصان ہو گیا، 50% وہ پرافٹ میں چلا گیا، یہ ہے نقصان۔ کہ یار میں تو چاہتا تھا اس میں 100 روپیہ بچتا، 50 بچے ہیں یا 60 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں، کچھ پرافٹ کچھ لاس، کچھ فائدہ کچھ نقصان۔ لیکن خسارے کا لفظ جہاں اللہ نے بولا ہے نا، وہاں ٹوٹل 100% نقصان ہے، اور نقصان بھی ایسا کہ جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کی وجہ سے اگر تو نے اپنا رشتہ رب سے کمزور کیا میرے بندے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو خسارے میں چلا گیا۔ قربانی مال ہے، اور یہ جو اولاد ہے یہ مال بھی ہے اور نفع بھی ہے، انتفاع بھی ہے، توشہ بھی ہے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں محتاط انسان کو کیا ہے کہ سوچ لے ذرا، مال اور اولاد کی وجہ سے ہمارا رشتہ کمزور نہ پڑنے پائے، اگر ہو گیا ایسا تو خسارے میں چلے جاؤ گے۔ پھر اللہ نے اس کی ٹریننگ کروائی بندے کو، پہلے مسئلہ سمجھایا، پھر اللہ نے اس کی ٹریننگ کروائی کہ آپ پریکٹیکل میدان میں آ۔ اب دیکھیے حج کرنا ہوتا ہے، حج تو حج کے اندر مال بھی لگتا ہے، محنت اور مشقت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے اوپر حج فرض ہے تو آ، حج کرنے کے لیے آ جا، حج تیرے اوپر ضروری ہے، حج کرنے کے لیے آ جا۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ کتنے 5-7 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لانا ہے،
بہتر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اور کام کر لیتے ہیں، یہ بچا لو پھر کر لیں گے حج۔ تو اب یہاں پہ اللہ کہتا ہے بندہ کہتا ہے اگلے سال سے ہی، تو یہاں مال رکاوٹ بن رہا ہے بندے اور اللہ کے درمیان رشتے کے مضبوط ہونے میں۔ اللہ ٹریننگ کروا رہے ہیں، بندے چھوڑ دے سب کچھ، تیرے پاس اب ہے جانے آنے کا خرچہ، چل حج کرنے کے لیے۔ تو حج جو ہے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تو نے اپنی جیب سے پیسے لینے ہیں، جانور خریدنے ہیں، پھر اس کو رکھنا ہے، ذبح کرنا ہے، کسائی کو پیسے دینے ہیں، گوشت بنانا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، باقی تقسیم کرنا ہے۔ بندہ کہتا ہے چھڈو جی، پھر صحیح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کر ایسے۔ اب اگر تو نے مال کی وجہ سے قربانی نہیں کی تو گویا یہ مال اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، مال اور اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے، برباد نہ کر دے، ورنہ خسارے کے اندر چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے ان دنوں کے اندر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال کی قربانی بھی کمال کی اللہ کے راستے میں، اور اسی طرح اولاد کی قربانی بھی کمال کی اللہ کے راستے میں، کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ اس جذبے کا نام قربانی ہے، یہی قربانی اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ آج کے دن جمعہ آ گیا اور ہمیں کچھ بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ابھی کل کا دن باقی ہے، اور کل کا دن بڑا خاص دن ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں بال اور ناخن وغیرہ نہیں کٹوانے، مونچھیں نہیں کٹوانی، بال نہیں کٹوانے، یہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہ مستحب عمل ہے، اس کے بارے میں ہماری بڑی توجہ ہوتی ہے۔ بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کٹوانے، اگر کسی نے کٹوا لے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ مستحب عمل ہے، کر لیا تو اچھا ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ دوسری چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں کرنے کا موقع دیتا ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر پہلی سے لے کر 9 تک اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا تو ایک روزے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ روزہ ایک رکھنا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر 9 روزے کو بندہ رکھتا ہے تو اس نے 9 سال کے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 9 روزوں پر 9 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر ان کے اندر ایک دن آتا ہے یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحج، جو کل آ رہا ہے۔ تو اپنے اپنے ملک کا اعتبار ہوگا، اپنی اپنی جگہ کا مقام کا لحاظ ہوگا کہ وہاں 9 کب ہے، سعودیہ کا نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس میں تھوڑا سا کلام کیا ہے کم علمی کی وجہ سے کہ وہاں جب 9 ذی الحج ہوگی تو پوری دنیا والے روزہ رکھیں گے، ایسا نہیں۔ بعض جگہ تو عید بھی ہوتی ہے پھر اس دن، تو عید والے دن تو روزہ رکھنا گناہ ہے۔ اس لیے اپنے اپنے مقام کا اعتبار ہوگا کہ اہل پاکستان کے لیے 9 تاریخ 9 ذی الحج کل آ رہی ہے، ہفتے کو۔ اس دن کی جو فضیلت ہے نا اسلام کے اندر، وہ شاید کسی دن کی بھی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ خاص اپنے بندوں کے قریب آتے ہیں، خاص قرب ہوتا ہے بندوں کو اللہ کے ساتھ۔ اور اس دن جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ جو اس کے گناہ ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ نہ ہوں صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 1 سال پچھلے کے
اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے، یہ فضیلت صرف 9 ذی الحج کو حاصل ہے اور کسی دن کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ اس لیے کوشش کر لیں اگر ممکن ہو، فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے کہ کل کا اگر روزہ رکھ لیا جائے تو 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضور کا فرمان ہے کہ پورے سال کے اندر جتنی بخشش، جتنے انسان جہنم سے اللہ تعالیٰ اس دن ان کو آزاد کرتا ہے اور جنت کے اندر فیصلہ کرتا ہے، ان کے لیے 9 ذی الحج کے علاوہ پورے سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جتنی ایک دن کے اندر انسانوں کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ جہنم سے نکالتا ہے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کل والا دن ہے جو کل آ رہا ہے، 9 ذی الحج کا۔ بے شمار ان گنت لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے۔ اس لیے اس لحاظ سے بھی کوشش کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، کل ہم روزہ رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر، جہاں سے پچھلے جمعے میں نے بات چھوڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی والا عمل پسند ہے، بس اس سے زیادہ بڑا عمل اور کوئی اللہ کو پسند نہیں ان دنوں کے اندر۔ صدقہ بہت اچھی چیز ہے، خیرات کرنا بہت اچھی چیز ہے، کسی غریب کی مدد کرنا بہت اچھی چیز ہے، مالی معاونت کرنا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کا قرضہ واپس کر دینا، قرض کی ادائیگی اپنی طرف سے کر دینا، کسی کے گھر میں راشن ڈال دینا، کسی کے غریب بچے کو کپڑے لے کے دے دینا، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ قربانی کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ ہیں اچھی چیزیں یہ، لیکن قربانی کا متبادل نہیں، اور نہ یہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان دنوں میں بس قربانی کرے۔ اللہ کو قربانی کے جانور پر چھری چلانا یہ عمل بڑا ہی پسند ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان دنوں کے اندر جتنی مرضی کوئی بندہ عبادت کر لے، اس عمل سے اچھا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ بس یہ ہے، اور سارے سوالوں کا جواب آ گیا۔ ہم ایک لائبریری بنا دیتے ہیں جی، ہم ایک رفائی ادارہ بنا دیتے ہیں جی، ہم یہاں پمپ لگا دیتے ہیں، ہم یہاں درخت لگا دیتے ہیں، ہم غریب کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن قربانی کا توڑ نہیں۔ یہ ساری کرو اگر کر سکتے ہو، نہیں تو چھوڑ دو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کرو، اللہ چاہتا ہے ان دنوں میں تو قربانی کر بس، اور قربانی والا عمل ہی اللہ تو اسے تقاضا کرتے ہیں، اور یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول ان دنوں میں اس عمل کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی جہاد کرنے کے لیے جائے، جہاد کو آسان کام تو نہیں نا، جہاد کرنے کے لیے جائے، وہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے، دشمن سے لڑنا ہوتا ہے، جاتا اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، تو کیا ایسا آدمی بھی قربانی والے سے آگے نہیں بڑھ سکتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ان دنوں کے اندر جہاد پہ جانے والا مجاہد بھی قربانی کرنے والے آدمی کی قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ ان دنوں کے اندر اگر کوئی عمل پسند ہے وہ قربانی والا عمل ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی آدمی جہاد کے لیے جائے اپنی جان اور مال کے ساتھ، مال بھی لے کے گیا ہے اور جان بھی لے کے گیا ہے جہاد کرنے کے لیے، اور پھر نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، شہادت بھی مل گئی اور مال بھی وہیں ضائع ہو گیا، دونوں چیزیں قربان کر کے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ آقا فرماتے ہیں بس
فقط یہ ایک بندہ ایسا ہے جو قربانی والے عمل سے بھی اللہ کو زیادہ محبوب ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی عمل کر لو اللہ کو قربانی سے زیادہ عمل کوئی پسند نہیں۔ جہاد صرف جہاد کرنے گیا واپس آ گیا، وہ بھی قربانی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جانور تمہارا ہے، ذبح کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے قطرہ گرنے سے پہلے ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما کے تمہاری بخشش فرما دیتے ہیں، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قیامت والے دن یہ جانور تمہارے لیے آخرت میں توشہ ہوگا، کام آئے گا، وہاں اس کا وزن کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو قربانی رہنے دیتے ہیں، کوئی اور کام کر لیتے ہیں ان دنوں کے اندر، اچھا کام کر لیتے ہیں، خیرات والا کام کر لیتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قربانی کا متبادل نہیں ہے۔ قربانی کا متبادل نہیں ہے۔ آپ کسی کو راشن ڈال دیں، بہت اچھا کام ہے۔ کسی غریب کی کفالت کریں، بہت اچھا کام ہے۔ مہمان خانہ بنا دیں، درخت لگا دیں، کچھ کریں، ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ان دنوں میں نہیں اللہ چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا مولویوں نے بنایا ہوا ہے یہ قربانی والا کام، اتنا بڑا جانور اتنا مہنگا خرید کے یہ وہ، اس سے تو کئی گھروں کی روٹی کئی دنوں چل سکتی ہے۔ بابا یہ اپنی عقل اپنے پاس رکھ، اللہ کے مقابلے میں نہ آ۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے کہ تو اب اس کی مدد کر۔ اللہ فرماتے ہیں اب تیرے پاس ایک ہی ہے، میں چاہتا ہوں میرا بندہ میری، جس طرح اسماعیل کو لٹا کے ابراہیم چھری چلا رہا تھا تو اپنے جذبات کے اوپر اب چھری چلا میری رضا کے لیے، بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ نصاب، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ نصاب کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک حج کا نصاب ہے، ایک قربانی کا نصاب ہے، ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے، 3 نصاب ہیں۔ اس لیے معلوم اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، کم علم کی وجہ سے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر قربانی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اسلام کے احکام ہیں ان کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس کے اندر کمیاں رہ جاتی ہیں۔ تو حج کا نصاب کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حرم پاک کا سفر کر سکتا ہے، واپس بھی آ سکتا ہے، وہاں جتنے دن رہنا ہے وہاں بھی اس کا خرچ اس کے پاس ہے، اور پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی وہ خرچ کا انتظام کر کے جا سکتا ہے کہ وہ وہاں 10 دن رہے یا مہینہ رہے، پیچھے گھر والوں کا سسٹم چلتا رہے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے گیا، ابا جان پچھو اسی جڑے ہیں نا اسی لوگوں نے محتاج ہو گئے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، تمہارے گھر کا نظام چلتا ہے، تم جا سکتے ہو، خرچہ ہے، آ سکتے ہو، کرایہ ہے، وہاں رہ کے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، یہ سارا ہے اگر تمہارے پاس، تو تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا، تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا، اور یہ زندگی بھر ہو گیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ زندگی بھر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ بے شک غریب ہو جائیں، ایک وقت ایسا آ جائے کہ پھر آپ کمزور ہو گئے ہیں، حالات آپ کے وہ ٹھیک نہیں رہے، لیکن چونکہ آپ اس لسٹ میں آ گئے، ایک دفعہ آپ پر وہ قانون شریعت کا لاگو ہو چکا ہے کہ آپ جا سکتے تھے، آ سکتے تھے، اسلام کا حکم، اللہ کا حکم آ گیا تھا جاؤ حج کرنے کے لیے، سستی تو نے کر دی ہے، لیکن یہ نہیں مطلب اس کا کہ اب وہ فرض تجھ سے ساقط ہو گیا، یہ ساری زندگی اس پر بوجھ رہے گا اگر اس نے نہیں کیا۔ باریک بینی سے ذرا اس کو سمجھیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب حج فرض ہو جائے نا تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اگلے سال چل جائیں گے، چلو اگلے سال چل جائیں گے، چلو اس تو اگلے سال چل جائیں گے، کوئی گال نہیں، پھر کی ہو گیا۔ جب تم پہ فرض ہو گیا نا پھر اس میں تاخیر نہ کرو حج میں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن پر یہ فرض ہو جاتا ہے، ان کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں کرتے، کیونکہ ذہن میں ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی نہیں کہ یہ اتنا ضروری ہے حج،
جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح صاحب نصاب پر حج بھی ضروری ہے. جس طرح نماز کے چھوڑنے پر گرفت ہوگی حج کے چھوڑنے پر بھی گرفت ہوگی. تو جو آدمی ایک دفعہ اپنی زندگی کے اندر صاحب نصاب بن گیا نا حج کا، آنے جانے کا خرچہ 5 لاکھ روپیہ ہے، اس کے پاس 5 لاکھ ہو گیا ہے، اب وہ نہیں گیا، پھر اس کے بعد پیسے کم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تجھے موقع تو دیا تھا نا، تو نے تاخیر اور سستی اور غفلت کر دی، لہٰذا اب بے شک قرض لے جو مرضی کر، یہ فرض تیرے اوپر ضروری ہو گیا ہے، اب اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایسا آدمی جس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا وہ نہیں کر سکا پھر اس کے بعد، تو مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے اپنے ورثاء کو کہ میرے اوپر حج فرض تھا میں نہیں کر سکا، میری پراپرٹی وراثت میں سے کوئی آدمی میرے بدلے میں حج بدل کرے کیونکہ میرے اوپر فرض تھا میں نہ کر سکا، کسی اور کو بھیج دیا جائے لیکن حج ساقط نہیں ہوگا. یہ بات ایک ذہن میں رکھیے. اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے. زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا چاندی کے رقم کے برابر کسی کے پاس نقدی کیش یا یہ ساری چیزیں ملا کے اس نصاب کو پہنچ گیا تو اس آدمی پر زکوٰۃ ہے. اس آدمی پر زکوٰۃ ہے. لیکن زکوٰۃ کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ نصاب کے مالک بن گئے. 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ آپ کے پاس آ گیا یا اس کے برابر آپ کے پاس نقدی آ گئی تو اسی وقت آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ سال کا گزرنا ضروری ہے. ان دنوں کے اندر آج 8 ذی الحج ہے. 8 ذی الحج کو آپ صاحب نصاب ہو گئے، یعنی آپ کے پاس سونا آ گیا 7.5 تولے یا چاندی آ گئی 52.5 تولے یا چاندی کے برابر آپ کے پاس مال آ گیا 40-50 ہزار روپیہ بنتا ہے، تو اب آپ پر زکوٰۃ فوراً نہیں آئے گی بلکہ پھر اگلے سال 8 ذی الحج کو ہم دیکھیں گے کہ جتنا پچھلے سال مال تھا اب بھی اتنا ہے، اس سے زیادہ یا اس سے تھوڑا، اگر کم ہو گیا تو آپ اس لسٹ سے نکل گئے، اب آپ پر زکوٰۃ نہیں. سال شرط ہے زکوٰۃ کے لیے، آپ خارج ہو گئے. اب آپ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ صاحب نصاب ہی نہیں رہے، سال کا گزرنا ضروری تھا. تو حج کا نصاب جب ایک دفعہ بن گیا پھر بے شک آپ پیچھے ہٹ جائیں، فرض ہو گیا، لیکن زکوٰۃ میں سال نہیں گزرا آپ پیچھے آگے کمزور ہو گئے، آپ کے حالات مالی خراب ہو گئے، تو اس صورت کے اندر اب آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب آتے ہیں تیسری طرف، قربانی والا مسئلہ. قربانی کا جو نصاب ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں وہ نصاب کیا ہے یہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ یہ قربانی کا نصاب کا مالک اگر آدمی بن گیا ان دنوں کے اندر یا عید کے پہلے دن یا عید کے دوسرے دن یا عید کے تیسرے دن جب وہ مالک بن گیا تو اسی وقت اس پر قربانی واجب ہوگی. اس کے لیے بھی سال گزرنا شرط نہیں ہے، جب وہ اس کا مالک بن گیا اس پر قربانی ہے. تو حج کا نصاب اور ہے، قربانی کا اور ہے، زکوٰۃ کا اور ہے. اب دیکھیے نصاب کیا ہے؟ نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے کہ 52.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار اگر کسی کے پاس نقدی آ گئی یا گھر کے اندر ضروریات اصلیہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اس سے زائد مال گھر کے اندر ہے، ایک فریزر ہے جو استعمال کرتے ہیں اور 4-5 اور ہیں جو ویسے رکھی ہوئی ہیں، وہ زائد سامان میں آئیں گی، ان کی قیمت، جو ٹی وی زائد رکھے ہوئے ہیں وہ، یا کچھ گھر کے اندر وہ چیزیں ہیں کپڑے وغیرہ بستر وغیرہ جو استعمال بھی نہیں ہوتے، ضرورت سے زائد ہے، ضرورت میں جو چیزیں 3-4-5-6 بستر ہے یا 1-2 گاڑی ہے، جو ضرورت سے زائد مال ہے اگر وہ ان کو پہنچ جاتا ہے نصاب کو تو اس صورت کے اندر آپ پر قربانی واجب ہو گئی. لیکن ایک بات اس کے اندر قابل غور ہے کہ اس کے اندر بھی علماء کا اختلاف ہے کہ زکوٰۃ یہ قربانی کا نصاب چاندی کے حساب سے ہوگا یا سونے کے حساب سے ہوگا.
بہت سارے علماء نے، اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہیں تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ اکثر نے یہ لکھا ہے کہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، لیکن جدید تحقیق کے مطابق کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے پوری تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ زکوٰۃ چاندی کے حساب سے ہوگی اور قربانی سونے کے حساب سے ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دور میں چاندی اور سونے کا بھاؤ ایک ہی تھا، قیمت ایک ہی تھی، پھر ایسا ایسا سونا بڑھتا گیا اور چاندی کم ہوتی گئی۔ پہلے ایسا ہی تھا کہ سونا اور چاندی یہ برابر تھے، اس لیے فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جو اس نصاب کو پہنچ گیا، جو اس نصاب کو پہنچ گیا، چاندی کو یا سونے کو، چاندی کو یا سونے کو۔ اب چاندی کا نصاب بنتا ہے 40-50 ہزار روپیہ، سونے کا نصاب بنتا ہے 8 لاکھ روپیہ، 9 لاکھ روپیہ، تو فرق بہت زیادہ آ گیا۔ تو جدید تحقیق کے مطابق جدید علماء نے، متاخرین علماء نے اس بات پہ فتویٰ دیا ہے کہ اب قربانی کا نصاب جو ہے وہ سونے کے اعتبار سے ہوگا، چاندی کے حساب سے نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ دونوں چیزیں برابر ہیں، وہ اس حساب سے کہ اس دونوں میں قیمت برابر تھی۔ تو زکوٰۃ چونکہ تھوڑی بنتی ہے، 2.5% بنتی ہے، تو وہ ہر آدمی بڑی آسانی سے دے سکتا ہے، لیکن ایک آدمی چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس کے پاس 40-50 ہزار روپیہ ہے، تو قربانی اگر اس پہ واجب کر دیں چاندی کے حساب سے تو جانور آئے گا 1 لاکھ روپے کا، اس کے پاس ہے 50 ہزار روپیہ، یا جانور 1.5 لاکھ روپے کا آئے گا، تو وہ بیچارہ قربانی کہاں سے کرے گا؟ تو مولانا الیاس گھمن صاحب نے نا وہ متقدمین فقہا کے فتاوی اکٹھے کر کے اس بات کو بڑی تحقیق کے ساتھ ثابت کی ہے، اور مجھے وہ اچھا لگا ہے، اور میری تحقیق کے مطابق بھی وہ ٹھیک ہے کہ قربانی کا نصاب سونے کے حساب سے ہے، چاندی کے حساب سے نہیں۔ لیکن یہ بریک مسئلہ ہے ان دنوں کے اندر۔ اچھا، قربانی کے جانوروں کی عمریں، اس بارے میں عمومی طور پہ ہمارے یہاں اختلاف آیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہر طرح کا آدمی یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہر مسلک کا آدمی آتا ہے، کوشش ہوتی ہے اختلافی مسائل کو نہ چھیڑا جائے۔ دلائل میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اتنی بات ہے کہ کچھ لوگ فقہ کے ماننے والے ہیں اور کچھ فقہ کو نہیں مانتے، جیسے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم فقہ کو مانتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ فقہ کو مرتب کرنے والے فقہا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو خلاصہ نکالا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمارا علم کم ہے، ہماری مصروفیات زیادہ ہیں، دین کو سمجھ نہیں سکتے، لہذا امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام یوسف نے، بڑے بڑے علماء نے جو مسئلہ حدیث سے نکالا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ وہ فقہ، اس کو کہتے ہیں فقہ کے ماننے والے۔ حنفیہ، شوافع، حنابلہ، مالکیہ، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے نزدیک جانور کی عمر کا اعتبار ہے، اور حدیث دونوں کے پاس ایک ہی ہے۔ اہل حدیث حضرات وہ کہتے ہیں کہ عمر کا حساب نہیں ہوگا بلکہ دوندہ کا حساب ہوگا، 2 دانتا۔ وہ کہتے ہیں دوندہ ہے تو قربانی ہے، نہیں تو نہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ پھر آگے پوچھتے ہیں جی وہ فلاں مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، وہاں تو یہ بحث ہو رہی تھی، اس نے حدیث سنائی۔ حدیث سب کے پاس یہی ہے، لا تذبحوا الا مسنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی نہیں ہے مگر مسنہ کے ساتھ، اور مسنہ کا ترجمہ کیا ہے، اس میں آگے اختلاف ہو گیا۔ حنفیہ نے اس سے مراد لغت کو لے کے یہ لیا ہے کہ مسنہ سے مراد ہے عمر، اور اہل حدیث حضرات نے مسنہ سے مراد لی ہے دانت کا ٹوٹنا، 2 دانتوں کا ٹوٹنا، وہ کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا یہ 1 سال کے ہوں تو ان کی قربانی لگ سکتی ہے، اور گائے بھینس ان کی عمر 2 سال ہو تو قربانی لگ سکتی ہے، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہو تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے۔ بس ہمارا فقہ حنفیہ کے ماننے والوں کا یہ مسلک ہے، یہ ان کا موقف ہے کہ یہ جانوروں کی عمریں ہیں۔ اہل حدیث حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک دانت نہ ٹوٹے اس وقت تک اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، لہٰذا 2 دانتا ہونا ضروری ہے، وہ اس کہتے ہیں دوندہ شرط ہے۔ تو اس کو اس اختلاف میں آگے پڑھنے کی بجائے بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ فقہ کے قائل لوگ جس میں بریلوی، دیوبندی،
لوگ آ جاتے ہیں، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ عمروں کی شرط ہے، سال، 2 سال اور 5 سال، اور اہل حدیث حضرات کے ہاں دوندہ ہونا شرط ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اختلافی مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے والا آدمی شریک ہو سکتا ہے کہ یا نہیں ہو سکتا، تو اس میں بھی وہی اختلاف آ جائے گا۔ اہل حدیث حضرات وہ کہیں گے انفرادی طور پہ اگر کوئی آدمی مجھ سے پوچھے گا تو پھر میں اس پہ دلائل دے دوں گا اس کو، جمعے کے ٹائم، چونکہ یہ مقصد کوئی نہیں ہے اس کا، نہ آپ کو یہ حدیثیں یاد رہیں گی، نہ اس کے حوالے یاد رہیں گے، نہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، بس اس کی صاف اور آسان سی جو ہے نا تقسیم یہی ہے کہ ہمارے ہاں فقہ کے ماننے والوں کے ہاں قربانی کا جانور اور عقیقے کا جانور فقط اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی غرض سے ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی بھی عبادت ہے اور عقیقہ بھی عبادت ہے، لہٰذا قربانی کے جانور میں عقیقے والے آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 1 حصہ، 2 حصہ، 3 حصے، 4 حصے، 5 حصے، 6 حصے رکھ سکتے ہیں، 1 حصہ قربانی کا ہو یا 6 حصے جو ہے وہ عقیقے کے ہوں، 1 قربانی کا ہو، دونوں طرح ہو سکتا ہے، 2 حصے ہوں، 3 حصے ہوں، ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں، بالاتفاق جو ہے، جو فقہ کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کے نزدیک قربانی کے جانور کے اندر عقیقے والا آدمی شریک ہو سکتا ہے کہ 5 آدمی ہیں، 3 حصے بچ گئے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے یار میں نے اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، 3 حصے مجھے دے دیں، تو وہ دے سکتے ہیں، تو قربانی کے جانور کے اندر عقیقے والے، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ عقیقے والا جانور جو قربانی والا جانور ہے اس میں عقیقے والا آدمی شریک ہو ہی نہیں سکتا، وہ الگ جانور لے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اندر ہوگا تو وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ آخری مسئلے تو کافی میں نے لکھے تھے کہ چلو کچھ ضروری جو عام طور پہ ہمارے چلتے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہو جائیں۔ فون کر کے بھی کافی لوگوں نے پوچھا، آپ میں سے بھی بعض دوسرے لوگوں نے بھی، کہ بھینسے کی قربانی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی وہی اختلاف ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یعنی فقہ کے ماننے والے ان کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہے، اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اب ان کے ہاں بھی کچھ جدید مفتیان یعنی مرید کے والے جو ہیں، جو ان کا مرکز ہے وہاں سے جو مفتی صاحب ہیں، ان کے نزدیک بھی بھینس کی اور بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ ہمارے ہاں تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں نا ڈاؤٹ، اختلاف ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں تو بالاتفاق اس کی قربانی جائز ہے۔ اہل حدیث کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے یہ اس کی قربانی نہیں کی، تو اس دور کے اندر وہاں پہ یہ جانور ہوتا ہی نہیں تھا، بھینس گائے وغیرہ ہوتی تھی، یہ بکریاں وغیرہ مینڈے وغیرہ ہوتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ واقعی ثابت نہیں ہے اس کی قربانی کرنا، لیکن جو عربی کی لغات ہیں، لغت کی کتابیں ہیں، قاموس وغیرہ، مصباح اللغات اور دیگر جو بڑی بڑی مشہور ڈکشنری ہیں جس کے اندر عربی الفاظ کا انہوں نے اصل وضع جو کیا گیا وہ بیان کیا ہے نا، اس کے اندر بھینس کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے گائے وغیرہ کے لیے، ایک ہی لفظ ہے دونوں کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ من نوع الجنس، یہ اسی جنس کی نوع میں سے ہے، یہ اسی کی ایک قسم ہے، تو اس میں ہم اختلاف میں زیادہ نہیں پڑھتے، بس اتنا کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں بھی بھینسے کی قربانی ٹھیک ہے، اہل حدیث حضرات کے ہاں ٹھیک نہیں۔ باقی ٹائم ختم ہو گیا ہے، کسی اور نے انفرادی طور پر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق قربانی کر